مہمان ہیں جناب واجد امیر صاحب، غزل و نعت کا انتہائی معتبر نام ہے اور نعتیہ منظر کا نامے کا ایک انتہائی خوبصورت اور روشن ستارہ. ہماری آج کل کی بیشتر نعتیہ سرگرمیوں میں ہمیشہ مستعدی کے ساتھ پیش رہتے ہیں اور نعت کے سامعین کو اور نعت کے چاہنے والوں کے سامنے اپنی شاعری پیش کر کے ان کی سماعتوں کو معطر کر رہے ہیں. واجد امیر صاحب کے متعلق جو شاعری آپ سن چکے ہیں آج تک وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی شاعری کا بغور جائزہ لیں تو ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ سیرت اور عقائد کو انتہائی شعری چاشنی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. مثلا میں ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. دعائے نیم شب اشکوں کے ایسے ریلے آتے تھے، دعائے نیم شب اشکوں کے ایسے ریلے آتے تھے، ڈھلک جاتی تھی چادر ساقی کوثر کے شانے سے. دعائے نیم شب اشکوں کے ایسے ریلے آتے تھے، ڈھلک جاتی تھی چادر ساقی کوثر کے شانے سے. مجھے واجد امیر صاحب اپنی شاعری میں کئی مرتبہ نعتیہ روایت کی تطہیر کرتے ہوئے بھی محسوس ہوئے ہیں. مثلا آپ نے جب نعتیہ شاعری کا مطالعہ کریں گے تو ہماری روایت میں ایک مضمون بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے کہ احمد اور احد کی میم کا سہارا لے کر دونوں ہستیوں کو یعنی نبوت اور الوہیت کو قریب قریب ملا دیا جاتا ہے. جیسے ایک شعر کسی بھی شاعر کا ہے کہ احمد کی عہد میں کیا سمجھوں، یہ کون ہے میم کی چلمن میں، یعنی احد اور احمد کو ملا دیا گیا. لیکن واجد امیر صاحب نے اس مضمون کے اوپر، اس موضوع پر احمد اور میم کی جو شعر کا ہے وہ انتہائی قابل توجہ ہے. مدغم نہیں کرتی کبھی احمد کو عہد میں، سبحان اللہ. مدغم نہیں کرتی کبھی احمد کو عہد میں، رکھتی ہے تیرے نام کی یہ میم توازن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رکھتی ہے تیرے نام کی یہ میم توازن. تمام ہماری پچھلی جو اتنے عرصے کی نعتیہ روایت میں ایک آپ کہہ لیں اس کی کسی بھی حوالے سے کچھ بھی کہا جائے، میں محتاط الفاظ کی تلاش میں ہوں کہ ایک ایسی روایت چلی آ رہی ہے جہاں پر احمد اور میم کو میم کے آسرے پر ملایا جا رہا ہے. وہاں پر اتنا خوبصورت فکر، انہوں نے اپنی اتنی خوبصورت فکر پیش کی ہے، اتنا اعتدال قائم کیا ہے جو انتہائی قابل تحسین ہے کہ مدغم نہیں کرتی کبھی احمد کو عہد میں، رکھتی ہے تیرے نام کی یہ میم توازن. ہم اپنی انتہا تک آ گئے ہیں، در خیر الورا تک آ گئے ہیں. ہم اپنی انتہا تک آ گئے ہیں، در خیر الورا تک آ گئے ہیں. حضور اب آپ سے ہم کیا چھپائیں، حضور اب آپ سے ہم کیا چھپائیں، مسائل ابتلا تک آ گئے ہیں. حضور اب آپ سے ہم کیا چھپائیں، مسائل ابتلا تک آ گئے ہیں. انہیں مژدہ ہو فردوس بری کا، انہیں مژدہ ہو فردوس بری کا، جو ان کے نقش پا تک آ گئے ہیں. انہیں مژدہ ہو فردوس بری کا، جو ان کے نقش پا تک آ گئے ہیں. مقطع دیکھیے. مدینے کا وہی رستہ ہے واجد، مدینے کا وہی رستہ ہے واجد، جہاں سے ہم خدا تک آ گئے ہیں. مدینے کا وہی رستہ ہے واجد، مدینے کا وہی رستہ ہے واجد، جہاں سے ہم خدا تک آ گئے ہیں. مختلف پڑھ رہا ہوں. مستند کرنی ہو جس نے بھی عقیدت اپنی، مستند کرنی ہو جس نے بھی عقیدت اپنی، باب جبریل پہ رکھائے فضیلت اپنی.
مستند کرنی ہو جس نے بھی عقیدت اپنی، مستند کرنی ہو جس نے بھی عقیدت اپنی، باب جبریل پہ رکھائے فضیلت اپنی، باب جبریل پہ رکھائے فضیلت اپنی، نعت ہو جائے جو توفیق خدا بندی سے، نعت ہو جائے جو توفیق خدا بندی سے، اپنی ہی نظروں میں بڑھ جاتی ہے وقت اپنی، نعت ہو جائے جو توفیق خدا بندی سے، اپنی ہی نظروں میں بڑھ جاتی ہے وقت اپنی، سنگ ریزے لبے گویا نہیں رکھتے لیکن، سنگ ریزے لبے گویا نہیں رکھتے لیکن، حکم دیں وہ تو بدل لیتے ہیں فطرت اپنی، سنگ ریزے لبے گویا نہیں رکھتے لیکن، حکم دیں وہ تو بدل لیتے ہیں فطرت اپنی، جب قدم بڑھ گئے سدرا سے بھی آگے ان کے، جب قدم بڑھ گئے سدرا سے بھی آگے ان کے، ہفت افلاک کو کم پڑ گئی رفت اپنی، جب قدم بڑھ گئے سدرا سے بھی آگے ان کے، ہفت افلاک کو کم پڑ گئی رفت اپنی، مدح مقطع دیکھیے، مدح سرکار کہاں اور کہاں تو واجد، مدح سرکار کہاں اور کہاں تو واجد، دیکھ آئینے میں جا کر ذرا صورت اپنی، مدح سرکار کہاں اور کہاں تو واجد، مدح سرکار کہاں اور کہاں تو واجد، دیکھ آئینے میں جا کر ذرا صورت اپنی، دو چار شعر اور، شہر نبی کو عرش بھی جب ہم نشیں کہے، شہر نبی کو عرش بھی جب ہم نشیں کہے، دل ایسے آسمان کو کیوں کر زمیں کہے، شہر نبی کو عرش بھی جب ہم نشیں کہے، دل ایسے آسمان کو کیوں کر زمیں کہے، اور آدم سے لے کے آخری انسان کے خلق تک، آدم سے لے کے آخری انسان کے خلق تک، دیکھا کسی نے آپ سا کوئی کہیں کہے، آدم سے لے کے آخری انسان کے خلق تک، آدم سے لے کے آخری انسان کے خلق تک، دیکھا کسی نے آپ سا کوئی کہیں کہے، اللہ تیرا ہاتھ کہے میرا ہاتھ ہے، اللہ تیرا ہاتھ کہے میرا ہاتھ ہے، قرآن تیری صلح کو فتح مبین کہے، اللہ تیرا ہاتھ کہے میرا ہاتھ ہے، قرآن تیری صلح کو فتح مبین کہے، سورج کو کوئی آ کے دکھائے ذرا چراغ، سورج کو کوئی آ کے دکھائے ذرا چراغ، یوسف کو تیرے سامنے آ کر ہنسی کہے، یوسف کو کوئی، سورج کو کوئی آ کے دکھائے ذرا چراغ، یوسف کو تیرے سامنے آ کے ہنسی کہے، اور ان سے سنی سنائی کو منسوب مت کرو، ان سے سنی سنائی کو منسوب مت کرو، وہ لفظ مت کہو جو انہوں نے نہیں کہے، ان سے سنی سنائی کو منسوب مت کرو، وہ لفظ مت کہو جو انہوں نے نہیں کہے، وہ لفظ مت کہو جو انہوں نے نہیں کہے، کہنے کو نعت ہو تو گئی ہے مگر حضور، کہنے کو نعت ہو تو گئی ہے مگر حضور، جو شعر کہنا چاہیے تھے وہ نہیں کہے،
کہنے کو نعت ہو تو گئی ہے مگر حضور جو شعر کہنا چاہیے تھے وہ نہیں کہے، شہر نبی کو عرش بھی جب ہم نشیں کہے، دل ایسے آسمان کو کیوں کر زمیں کہے۔ نعمتیں دیکھ رہی تھیں بڑی حیرانی سے، نعمتیں دیکھ رہی تھیں بڑی حیرانی سے، روزہ افطار کیا آپ نے جب پانی سے، نعمتیں دیکھ رہی تھیں بڑی حیرانی سے، نعمتیں دیکھ رہی تھیں بڑی حیرانی سے، روزہ افطار کیا آپ نے جب پانی سے، جسے دیکھو وہ غلامی پہ تلا بیٹھا ہے، جسے دیکھو وہ غلامی پہ تلا بیٹھا ہے، قیمت جنس بھی گھٹتی نہیں ارزانی سے، جسے دیکھو وہ غلامی پہ تلا بیٹھا ہے، جسے دیکھو وہ غلامی پہ تلا بیٹھا ہے، قیمت جنس بھی گھٹتی نہیں ارزانی سے، ہے کوئی اور زمانے میں دکھاؤ تو صحیح، ہے کوئی اور زمانے میں دکھاؤ تو صحیح، جو فقیری کو ملا سکتا ہو سلطانی سے، ہے کوئی اور زمانے میں دکھاؤ تو صحیح، جو فقیری کو ملا سکتا ہو سلطانی سے، کیسے ان سخت مراحل سے وہ گزرے ہوں گے، کیسے ان سخت مراحل سے وہ گزرے ہوں گے، جا کے اندازہ لگا دشت کی ویرانی سے، کیسے ان سخت مراحل سے وہ گزرے ہوں گے، جا کے اندازہ لگا دشت کی ویرانی سے، بیٹھ جاتا ہوں تیری مدح سرائی کرنے، بیٹھ جاتا ہوں تیری مدح سرائی کرنے، جب میرا سامنا ہوتا ہے پریشانی سے، بیٹھ جاتا ہوں تیری مدح سرائی کرنے، جب میرا سامنا ہوتا ہے پریشانی سے، بادشاہوں کے مقدر بھی کہاں ایسے ہیں، بادشاہوں کے مقدر بھی کہاں ایسے ہیں، جیسا رتبہ ملا سلمان کو دربانی سے، بادشاہوں کے مقدر بھی کہاں ایسے ہیں، جیسا رتبہ ملا سلمان کو دربانی سے، نعمتیں دیکھ رہی تھیں بڑی حیرانی سے، روزہ افطار کیا آپ نے جب پانی سے۔